اور ایک جملہ کہوں، حضور پاک علیہ السلام امام الانبیاء ہیں، حضور پاک کے نہ آگے کوئی ہے نہ حضور کے برابر کوئی ہے، اتنا بڑا رتبہ میرے پاک پیغمبر کو رب کریم نے عطا فرمایا ہے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کی ذہن میں آئے مولانا ایک بات بتا دیں، اگر حضور پاک کا رتبہ سب سے بڑھ کے حضور کا درجہ سب سے اعلیٰ، حضور پاک کا مرتبہ سب سے اولا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں معراج کی رات جب فرشتوں نے رسول پاک کے سینہ مبارک کو کھول کے اندر سے دل کو نکال کے شک کے صدر کیا اور حضور پاک کے دل کو آب زمزم کے پانی سے دھویا، زمزم کے پانی سے صاف کیا، اور پھر فرشتے حضور پاک کو آسمان پہ لے گئے۔ سوال یہ ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے پاؤں کی جگہ ایڑی نے رگڑ لی، چشمہ جاری ہوا، حضرت اسماعیل کے پاؤں کے نیچے سے نکلنے والا پانی حضور کے دل پہ لگ رہا ہے۔ اگر رتبہ بڑا حضور کا ہوتا تو پھر یوں ہوتا، حضور کے پاؤں کا پانی حضرت اسماعیل کے دل پہ لگتا، لیکن یوں تو نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل کے دل کا پانی حضور پاک کے دل اقدس، حضرت اسماعیل کے پاؤں والا پانی حضور کے دل اقدس پہ لگ رہا ہے۔ پتہ چلا بڑا رتبہ تو حضرت اسماعیل کا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو سوال کا جواب کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں لوگوں، آپ نے صرف تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے۔ کوئی یوں دیکھے تو ہر بندہ کہے گا جی موبائل کی اسکرین کے اوپر تو آپ نے کور چڑھا رکھا ہے، وہ دوسری طرف دیکھے تو کہنے اسکرین تو ٹھیک ہے۔ تو آپ نے تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے، تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھا۔ اگر تصویر کے دونوں رخ دیکھیں اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ والد اور بیٹا دونوں اکٹھے مسجد میں آتے ہیں، بیٹا حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، قاری بھی ہے، مفتی بھی ہے، محدث بھی ہے، قرآن کے علوم کے، حدیث کے علوم کے حامل اور ماہر بھی ہے۔ اب نماز کی ضرورت آئے گی، ابا پڑھائے گا یا بیٹا پڑھائے گا؟ بولتے نہیں ہیں، آپ نہیں بولتے تو میں بھی تھکا ہوا ہوں، میں دعا کر لیتا ہوں۔ کون پڑھائے گا؟ سارے بولے کون پڑھائے گا؟ بیٹا۔ اب یہ دونوں گھر گئے ہیں اور پاؤں دبانے کی ضرورت پیش آئی ہے، کون دبائے گا؟ کیوں؟ بیٹا تو امام ہے، امام صرف مسجد میں، گھر میں نماز پڑھے تو امام نہیں ہے۔ سبحان اللہ، امام ہے، وہ گھر میں پڑھائے، بیٹھک میں پڑھائے، مدرسے میں پڑھائے، مسجد میں پڑھائے، تو اب کیوں دبائے گا بیٹا پاؤں؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ باپ کا درجہ بڑھا ہے۔ ٹھیک ہے، چاہے بیٹا امام وقت ہے اپنی جگہ، لیکن اب باپ کا درجہ بڑھا ہے۔ تو ایک رشتہ علم ہے، ایک رشتہ ولدیت ہے، فرق ہو گیا۔ ہم نے کہا اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کا پانی حضور پاک کے دل اقدس پہ لگا، تو نے تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے، دو نہیں دیکھے۔ اے اللہ کے بندے، حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا، میرے مولا جو آخری پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ زمین پہ تشریف لائیں گے، اللہ انہیں میری نسل سے کر دے۔ اللہ نے دعا قبول کی۔ حضرت ابراہیم کے دو فرزند ہیں، بڑے کا نام حضرت اسماعیل ہے، چھوٹے کا نام حضرت اسحاق ہے۔ حضرت اسحاق کی لڑی سے بنی اسرائیل کے ہزاروں انبیاء آئے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہم السلام انبیاء کی لڑی ہے، ان کے پورے خاندان میں نبی آئے ہیں، لیکن حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے وہ بیٹے ہیں جن کی نسل سے صرف حضور پاک علیہ السلام نبی آئے ہیں۔ حضرت اسماعیل کا حضور پاک سے صرف تعلق نبوت کا نہیں ہے بلکہ ابوت کا بھی ہے۔ نبوت کہتے ہیں اللہ کے نمائندے کو، ابوت کہتے ہیں
بچوں کے ابو ہونے کو حضرت اسماعیل حضور پاک کے اس رشتے میں حضور کا پاک کے والد لگتے ہیں۔ 21ویں نمبر کے دادا حضرت معد ہیں، معد بیٹا عدنان کے ہیں، عدنان پوتے حضرت اسماعیل کے ہیں۔ اگر آپ سلسلہ لیجئے، سلسلے نسب میں آپ کو نظر آئے گا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن قلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان 20 اور 21 یہ 21 واسطوں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضور پاک کے والد لگتے ہیں۔ اگر والد کے پاؤں کا پانی بیٹے کے سینے پہ لگے عزت ہے، بے عزتی نہیں ہے۔ میں نے کہا رشتے دو ہیں، ایک رشتہ نبوت ہے، ایک رشتہ ابوت ہے۔ اگر رشتہ نبوت دیکھیں حضور پاک کا درجہ، رشتہ ابوت دیکھیں حضرت اسماعیل کا درجہ، والد ہونے کی نسبت دیکھیں اسماعیل بڑے ہیں، نبی ہونے کی نسبت دیکھیں حضور بڑے ہیں۔ کوئی اشکال نہیں ہے؟ جزاک اللہ۔ کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ حضور پاک کا درجہ علمیت میں بڑا ہے، والد ہونے میں حضرت اسماعیل بڑے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا